لسنرز اینڈ ویورز السلام علیکم. میں ہوں نعیم مسعود، کالم نگار روزنامہ جنگ. دوستو، آج وی سی ٹاک سیریز کا ہمارا 14واں انٹرویو ہے اور آج کا انٹرویو کا کیا کہنا، آپ سمجھیے کہ گفت و شنید ہے. ہم کچھ سیکھنے جا رہے ہیں اور جس ہستی سے سیکھنے جا رہے ہیں انہوں نے زندگی میں بڑی محنت کی اور آج ان کے پاس ایک ویمن یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا مقام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن میں وائس چانسلر بننا معراج تک پہنچنے والی بات ہے. تو پروفیسر ڈاکٹر سائیکا امتیاز آصف، جو کہ دا گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور میں فرائض سار انجام دے رہی ہیں وائس چانسلر کے. اس سے قبل ان کا تعلق کو ایجوکیشن سے رہا. یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیسا ایکسپیرینس ہے کہ ایک پرسن نے پرفارم کیا کو ایجوکیشن میں اور پھر ایک ایسی یونیورسٹی میں جہاں ایک ہی جینڈر ہو یا ویمن یونیورسٹی ہو. پھر میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ہمیں خواتین کو قومیانہ ہے، ہمیں قومی ادارے میں شامل کرنا ہے. ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے خواتین کو وہ مقام نہیں دیا جو ان کا بنتا ہے. ہم زبانی کلامی نے مقامی ادارے میں شامل کرتے ہیں اور جب تک نہیں کریں گے ترقی بھی نہیں کر سکیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنے جا رہا ہوں. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کیسا ایکسپیرینس لگا کو ایجوکیشن سے ایک دم ویمن ایجوکیشن میں؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ انٹرویو کے لیے میرے لیے ٹائم اسپیئر کیا. جہاں تک مجھے کوئی ایسا فرق نہیں لگا کیونکہ اسٹوڈنٹس تو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہر جگہ، اور ویمن کے ساتھ کام کرنے کا اس طرح ایکسپیرینس تھا کہ انگلش ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہی ہوں جی. سارے ایجوکیشنل کیریئر میں، تو ادھر گرلس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. پھر یہ تھا کہ گرلز ہاسٹلس کی وارڈن اور اس طرح گرلز کے ساتھ میرا بہت تعلق رہا ہے، اسٹوڈنٹ ایڈوائزر، اس قسم کے رولز میں. آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحبہ، اگر آپ ایک کو ایجوکیشن یونیورسٹی کی یعنی جنرل یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہوتی تو اس وقت چیلنجز زیادہ ہوتے یا اب چیلنجز زیادہ ہیں، یا چیلنجز نامی چیز کو آپ خاطر میں ہی نہیں لاتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ چیلنجز کو ریکگنائز تو کرنا ہوتا ہے نا، اس کے بعد اس کو میٹ کرنا ہوتا ہے. جہاں تک گرلز کی ایجوکیشن کا تعلق ہے، وہ میرا خیال ہے ادھر ایڈمنسٹریشن زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، ان دا سینس کہ سوسائٹل جو گرلز کی ایجوکیشن کے ساتھ چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں کہ والدین بھی ایٹ ٹائم کم خرچ کرتے ہیں ان پر. لڑکیوں کے لیے زیادہ مسائل ہیں، ایجوکیشن ہرڈلز ان کے لیے زیادہ ہیں. اور خاص طور پہ جس علاقے میں میری یونیورسٹی ہے ساؤتھ پنجاب میں، وہاں پہ اتنے سوشیو اکنامک کنسٹرینٹس ہیں سب اسٹوڈنٹس کے لیے اور گرلس کے لیے خاص طور پہ. اور ان سارے مسائل میں کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ بچیاں آگے پڑھنے آتی ہیں، تو ان کو ہماری زیادہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ان کو زیادہ پرسنلائزڈ اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. اور یہی بات میں اپنی فیکلٹی سے بھی کہتی ہوں کہ ان بچوں کے مسائل کو ہمیں زیادہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ قطع کلامی معاف، میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے ایک پرسنل بات شیئر کروں. جب میں ماضی کی طرف دیکھتا ہوں، اپنے چائلڈہڈ کی طرف دیکھتا ہوں اور اپنے اب بڑھاپے تک پہنچنے تک، یعنی وہ بچپن سے 55 تک پہ غور کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میری سب سے بڑی ٹیچر میری ماں ہی تھی. اور میری والدہ کوئی بہت زیادہ پڑھے نہیں تھے، لیکن ان سے جو میں نے سیکھا اس میں نے یہ کیا کہ میرے ماشاءاللہ بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، لیکن جتنا غور و فکر سے میں نے بیٹیوں کو پڑھایا، جس میں ماشاءاللہ ایک لیکچرر ہے یونیورسٹی میں اور ایک ڈاکٹر ہے، تو میں یہ سمجھا اور یہ میں اپنی ماں سے سمجھا. وہی بات نا، بچپن سے 55 تک پہنچتے میں یہی سمجھا کہ جب تک ہم خواتین کو
خاندانی ادارے میں، قومی ادارے میں آنےسٹی سے نہیں لیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. پلیز اپنی بات جاری رکھیے. جی اس میں جی بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے سامنے اتنی سپورٹیو آپ کی والدہ تھی. عبدالستار ایدھی بھی تو یہی بتاتے ہیں نا کہ ان کی والدہ نے ان کی ٹریننگ کی تھی کہ بھی جس طرح سے انہوں نے آدھے پیسے خرچ کرنے اور آدھے چیریٹی میں دینے ہیں. جی تو ماں کی تربیت کے نتیجے میں ہمیں عبدالستار ایدھی ملے. تو اس طرح سے بچیوں کا جیسے آج کل آن لائن ٹیچنگ ہے، اب بچیاں کہتی ہیں کہ گھر والے ان کو اتنی دیر وہ جب بیٹھی ہوتی ہیں لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ، تو والدین ایٹ ٹائم گھر والے کہتے ہیں وہ ساتھ کچن میں ہاتھ بٹائیں، اٹھ کے کام کریں. اس طرح کی چیزیں لڑکوں کو وہ والی کنسٹرینٹس نہیں ہے جو لڑکیوں کو ہیں. اور فیمیل ایکیڈیمکس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. انہوں نے اب آج کل جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں یہی ہے کہ فیمیل کی پارٹیسپیشن ان پچھلے مہینوں میں کم ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے گھر میں 3 ٹائم اب کھانا بھی پکانا ہے، بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا ہے، اپنی کلاسز بھی ہولڈ کرنی ہے، اس کے بعد ریسرچ بھی کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کنسٹرینٹ خواتین کے لیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے 2 چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کروں کہ ایک تو پچھلے دنوں مجھے سندھ گورنمنٹ کی ایک بات بڑی پسند آئی کہ کئی ہزار خواتین جو ڈاکٹر بنی ہوئی تھی وہ گھر بیٹھی تھی، کچھ ملک سے باہر تھی. انہوں نے ایک ایسا آن لائن یعنی ای ویمن میڈیکل شروع کیا کہ بہت ساری خواتین کو اس میں انوالو کیا جنہوں نے کووڈ-19 میں بڑا اہم جو ہے وہ فریضہ ادا کیا. دوسری ایک میرے ایکسپیرینس میں ہے، ایک لڑکا رات 2 بجے یعنی ایک بھائی رات 12 بجے یا 2 بجے آئے گا، اس کی بہن چاہے ڈاکٹر ہو چاہے پروفیسر ہو، اس نے سارا دن ڈیوٹی کی ہو، جب وہ آئے گا وہ اسے دروازہ کھولے گی اور کھانا گرم کر کے دے گی. لیکن جب کبھی وہ کالج سے یونیورسٹی سے یا ہاسپٹل سے آئے گی تو بھائی گھر میں فارغ بھی بیٹھا ہوگا، چھوٹا بھی ہوگا، وہ اسے ایک کپ چائے نہیں بنا کے دے گا. میرا خیال ہے ماؤں کو تھوڑا یہ کچھ بھی نہیں سکھانا چاہیے. جی بالکل بالکل، یہ ٹریننگ گھر سے ہونی چاہیے. بالکل کہ بھی دونوں کو ٹھیک ہے، رولز ہمارے فرق ہے مگر فلیکسیبلٹی ہے اس ان رولز میں. یہ نہیں ہے کہ چائے صرف بہن ہی اٹھ کے بنائے گی، بھائی بھی بہن کے لیے کام کرے، بیکاز گھر میں انڈیویجولز ہیں اور ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہیے. اتنی زیادہ رولز کی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہم کبھی کبھی سنا کرتے تھے انگلش اور ریاضی والا جو بندہ ہے جس نے ماسٹر ہی صرف کیا انگلش میں یا ماسٹر ہی کیا اور ریاضی میں. ہمارے ایک دوست کرنل لیاقت علوی، یہ اکثر جب ہم کبھی ینگ لیکچرر تھے تو ان کے ساتھ دوستی تھی، وہ کہا کرتے تھے میتھمیٹکس والا اور انگلش والا اپنی پریکٹیکل لائف میں کبھی ناکام نہیں ہوتا. کیا اس موجودہ ماڈرن دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں. سم ہاؤ انگلش کے ساتھ ہماری لو ہیٹ ریلیشن شپ رہی ہے. ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ 97 to 98% ریسرچ جو ہے انگلش میں یا پبلش ہوتی ہے یا ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے انگلش میں. اب ہمیں اگر ایکسس کرنا ہے تو ہمارے لیے، کیونکہ انگلش پڑھائی جاتی ہے اور انگلش میں ایکسس کرنا آسان ہے، تو ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانی ہوگی انگلش اور اچھے طریقے سے. اور یہ جو نوشن ہے اس قسم کا کہ چائنا نے تو اپنی زبان میں ترقی کی، ہم اپنی زبان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر اٹس سچ اے سمپلسٹک ویو. چائنا نالج کریٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ریسرچ ہوتی ہے چائنیز میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. کیا ہم یہ چیز اپنے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو ہمیں تو انٹرنیشنل لینگویج سکھانی ہوگی اپنے اسٹوڈنٹس کو تاکہ وہ ساری جو ماڈرن ہے ریسرچ اس سے استفادہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب گلوبل ٹرینڈز ان لینگویج لرننگ ان دا 21st سینچری یہ تو بہت لازم ہو گئے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ایون جاپان میں کبھی کوئی نئی بک آتی ہے تو وہ آ کے اسے جو ہی پہنچتی ہے پہلے دن ہی اس کے حصے کر کے پہلے پیجز، درمیان والے پیجز، آخری پیجز یہ مختلف لوگوں میں دے دیے جاتے ہیں اور وہ اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور ود ان 2 or 3 days وہ
आप किसी भी किताब का तर्जमा करके तो जापानी में शाया कर देते हैं, या तो हम ऐसा इस्तेमाल करें, वरना तो अब ये की ट्रेंड है जो दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो रही है, इंग्लिश को समझना ये की ट्रेंड है। मेरा आपसे एक नन्हा सा सवाल है, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए भी और अपने लेमैन के लिए भी, कि मुझे प्लीज बताएंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, लिंग्विस्टिक्स बेसिकली इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज टीचिंग और लैंग्वेज लर्निंग। लिंग्विस्टिक्स में आप लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, ठीक हो गया। और जहां तक लिटरेचर का सवाल है तो उसमें ये है कि जनरली इट इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, इट एड्स टू रियलिटी। इमेजिनेटिव हमारा जो है रिस्पॉन्स टू वट एवर इज हैपनिंग इन द सोसाइटी वो है। और अगर लैंग की डेफिनेशन अगर आप मुझे इजाजत दें मैं शेयर करूं, तो उसने एक दफा कहा था, बिहाइंड एवरी बुक इज अ मैन, बिहाइंड द मैन इज द रेस, एंड बिहाइंड द रेस आर द नेचुरल social environments whose influence is consciously reflected. So basically literature reflect करता है हमारे political, social, जो भी हमारी beliefs हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द है, literature वो हमारी imaginative response है और writer की interpretation है उन सारी चीजों की। सही। डॉक्टर साहब, आपके पास एक स्टूडेंट आती है, आपकी मेल है या फीमेल है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब आपने डिसाइड करना है कि मैंने लिंग्विस्टिक में जाना है या मैंने लिटरेचर में जाना है। आपने उसका जायजा लिया, आपने आपकी एवेल्युएशन कहती है कि ये जो स्टूडेंट मशावरत के लिए मेरे पास आई है या आया है, इसमें कैपेबिलिटी है, ये दोनों कामों की एबिलिटी मुकम्मल रखता है ये स्टूडेंट, तो आप उसे इस दौर में, ये जो जा रहा है दौर, आप उसे क्या कहेंगे? गो टू लिटरेचर और गो टू लिंग्विस्टिक लर्निंग और एजुकेशन? प्रोफेसर साहब, उसके लिए मैं तो उसके फ्यूचर गोल्स की बात करूंगी। एबिलिटी तो है उसमें, मगर उसने फ्यूचर में क्या करना है। अगर वो स्टूडेंट राइटर बनना चाहता है या चाहती है, मैं उसे क्रिएटिव राइटिंग या लिटरेचर का मशवरा दूंगी। अगर उस स्टूडेंट ने टीचिंग की साइड पे आना है, लैंग्वेज टीचिंग की साइड पे आना है, तो मैं उसे मशवरा दूंगी कि लिंग्विस्टिक्स, इनफैक्ट मैं फेवर में हूँ लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के कोर्सेज का कॉम्बिनेशन, ताकि ये क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ये दोनों, तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने आगे क्या करना है, और उस पे मेरा जवाब उस पर बेस करेगा सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स इन दोनों को, दोनों इंग्लिश को, यानी लिंग्विस्टिक को भी और हम लिटरेचर को भी मिक्स करने जा रहे हैं। एक ब्लेंडेड बना दिया, एक अमेजा बना दिया, ब्लेंड करने जा रहे हैं। तो क्या यूरोप में भी या अमेरिका में भी या दीगर साउथ एशियन कंट्रीज में भी ऐसे ही है, या हम ये नया तजुर्बा करने जा रहे हैं? मेरे ख्याल में इनको मिक्स नहीं करना चाहिए, ये मेरी जाती राय है, आप क्या कहते हैं? सर देखें, लिटरेचर डिपार्टमेंट्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, उनमें लिटरेचर के डिपार्टमेंट्स भी हैं, लिंग्विस्टिक्स के भी हैं, मगर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स को मतलब उनको मर्ज करते हैं, क्योंकि लिटरेचर को अगर आपने पढ़ना है, आपको इंटरप्रिटेशन करनी है उसकी, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसके लिंग्विस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं। सही। अब सब्जेक्ट्स जैसे स्टाइलिस्टिक्स है, अब स्टाइलिस्टिक्स है लिंग्विस्टिक्स का सब्जेक्ट, मगर इसमें राइम, रिदम, मीटर, ये सारी चीजें देखते हैं जो कि लिटरेचर में भी देखते हैं। लिटरेरी थ्योरीज हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जो ना लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स दोनों को टच करती हैं। तो लिटरेचर पढ़ने वाले को लिंग्विस्टिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और लिंग्विस्टिक्स, और जहां तक जैसे लिंग्विस्टिक्स का ताल्लुक है, जिस यूनिवर्सिटी से लैंकास्टर से मैंने डॉक्टरेट किया, तो वहां पे स्टाइलिस्टिक्स में ज़ाहिर लिंग्विस्टिक डिवाइसेस थी, मगर लिटरेरी टेक्स्ट थी जिनके थ्रू हम लोग पढ़ते थे, पोएम्स थी, और या एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में भी स्टाइलिस्टिक्स किया, जहाँ से मास्टर्स किया, तो वहां पे भी यही था कि लिटरेरी टेक्स्ट को हम लोग एनालाइज करते थे, पाजिंग वगैरह करते थे उनकी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए
کہ انگلش کے کوئی بھی کسی نے بھی پی ایچ ڈی کرنی ہو، پہلے سوری میں ایک اور کوشچن کر لوں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گریجویشن لیول پہ اب تو بی ایس آ گیا، آئندہ بی ایس ہی مجھے فیشن لگتا ہے بی اے بی ایس سی کے بجائے. تو میں اگر میں کہوں، پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ نے اپنی بات کرنی ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں اور اسی اختلاف سے جو ڈیبیٹ اوپن ہوگی میرے سٹوڈنٹس کو سمجھ آئے گی. میں بھی 5-10 منٹ آپ سے انگلش پہ بات کروں گا، پھر آپ کی لیڈرشپ پہ، وائس چانسلرشپ پہ آؤں گا. تو اگر ہم نے سارا لینگویج ہم نے سیکھ لی گریجویشن لیول پہ، اچھا اب یہ ہے کہ ایم فل کا جو اسٹوڈنٹ ہے، پی ایچ ڈی کا جو اسٹوڈنٹ ہے، اسے سیٹسفائی کر سکتا ہے. اگر وہ لٹریچر لور ہے تو اس سے وہی سیٹسفائی کر پائے گا ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو جس کو لٹریچر، جس استاد کو لٹریچر آتا ہے. اور اگر کوئی لینگویج کی طرف جانا چاہتا ہے ایم فل کا یا پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ، تو اس کو وہی استاد سیٹسفائی کر پائے گا جس کو عبور ہے لینگویج پہ، لنگوسٹک پہ. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اوپر جا کر کے یا ہائر ایجوکیشن میں، یا میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں سپر ڈپر ہائر، میں سپر آپ کی پی ایچ ڈی کو کہتا ہوں اور سپر ڈپر جو پوسٹ ڈاک کرتے ہیں انہیں کہتا ہوں. تو اس لیول پہ جا کر کے تو کیا تشنگی نہیں رہ جائے گی اسٹوڈنٹ کی یا ٹیچر کی بھی؟ ہمیں شروع میں فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ ایک طرف جائیں اور لینگویج کو تو ایک بیسک چیز سمجھنا چاہیے. واٹ یو سے؟ دیکھیں جی، جہاں تک اس کا یہ ہے کہ اسپیشلائزیشن میں اس طرف جا سکتے ہیں نا. سپوز ایم فل میں فرسٹ سیمیسٹر میں کور کورسز پڑھ لیں وہ، اور اس کے بعد سیکنڈ سیمیسٹر میں لنگوسٹکس کی اسپیشلائزیشن میں چلے جائیں اور لٹریچر کی اسپیشلائزیشن میں چلے جائیں. دیکھیں جب اسٹوڈنٹس نے اگر ٹیچنگ میں جانا ہے وہاں پہ لٹریری ٹیکسٹ بھی ہوں گی، مگر لینگویج ٹیچنگ سپوز کمیونیکیشن سکلز کے ہیں کورسز، اگر کسی نے پیور لٹریچر پڑھا ہے وہ پھر لینگویج ٹیچنگ کے حوالے سے میں بھی وہ ٹیچر اتنا افیکٹو یا اتنی افیکٹو نہ ہو. تو دونوں کی نالج چاہیے ہوگی. بالکل ٹھیک. تو آپ کا مطلب ہے کہ دونوں ہی کی طرف جانا پڑے گا اور اپنی سکلز کو بعد میں، جس میں جتنی زیادہ سکلز ہوں گی وہ خود ہی اپنا راستہ بناتا جائے گا. فرسٹ سیمیسٹر میں کور کورسز پڑھ لیں. سپوز کامن ہے اپلائیڈ لنگوسٹکس کا کورس ہو جائے، اسٹائلسٹکس ہو جائے، لٹریری کرٹسم ہو جائے، مطلب اس طرح کی چیزیں کہ جو دونوں جس سے بینیفٹ کریں. اور پھر سیکنڈ سیمیسٹر میں اسپیشلائزڈ لٹریچر والی لٹریچر کے پیور کورسز کر لیں اور لنگوسٹکس والے پیور لنگوسٹکس کے کر لیں، بجائے اس کے کہ بھئی ایک کو دوسرے کی بالکل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. وہ بھی نہیں، اٹ وونٹ ورک. ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ جب سی ایس پی آفیسرز آتے ہیں میدان میں، جب سول سرونٹ لوگ بننے جاتے ہیں، سی ایس ایف کا امتحان دیتے ہیں، تو آج تک یہ ابھی بھی ہے، آدھی سے زیادہ سیٹیں تو جو جن کو انگلش آتی ہے، جو انگلش میں ماسٹر ہے یا ایم فل ہے، وہ کمپٹیشن کے ایگزام میں چرا کے لے جاتے ہیں. تو اس میں کیا راز ہے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس یا آپ کے شاگردوں کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے کہ بیوروکریسی پہ آپ قبضہ کرتے ہیں؟ آپ بھی سر دیکھیں سارے سبجیکٹ، سارے ایگزام کا میڈیم تو انگلش ہے نا. اگر کسی نے انگلش پڑھی ہے تو اس نے لینگویج سیکھی ہے، تو وہ اس کو ہیلپ کرتی ہے بیسیکلی. وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے سورسز جو انگلش میں ہے، ایگزام کی تیاری کرتے ہوئے بھی جو سورسز انگلش میں ہے ان کو ایکسس کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے اسٹوڈنٹ. اس کے لیے آسانی ہے. وہی ہے کہ اگر لینگویج، اگر باقی اسٹوڈنٹس کی بھی ہم اتنی اسٹرانگ کر دیں گے، اگر لینگویج انہیں اچھے طریقے سے پڑھا دیں گے تو وہ بھی اس قابل ہو سکیں گے کہ جو انگلش میں سورسز ہیں ان کو ایکسس کریں، اور ایگزام دیتے ہوئے بھی ان کی لینگویج اگر اسٹرانگ ہوگی تو جس مرضی سبجیکٹ کا پیپر ہوگا وہ بہتر طریقے سے وہ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں گے. یعنی آپ کے کہنے کا ڈاکٹر صاحبہ مطلب یہ ہوا کہ انگلش سم ہاؤ یا ان سم کیسز اسٹوڈنٹس کے آگے بیریئر بن جاتا ہے جنہیں عام اسٹوڈنٹ کو عبور کرنا کسی حد تک مشکل ہوتا ہے. بالکل بیسیکلی جی، ڈاکٹر طارق رحمان سے میں بالکل اگری کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انگلش امپوز نہیں ہے، انگلش راشننگ ہمیں کی ہوئی ہے انگلش کی. if you can buy English for your children, آپ مہنگی 25,000 مہینے کی فی پے کر کے بچے کے لیے اچھی انگلش
خرید لیں گے. تو ہم نے جو سوسائٹی کو کلاسز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے یا جاب جس طرح کی ایکسس ہماری ایکسیسیبلٹی ہے جاب تک, انگلش اس میں سے بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر سائقہ امتیاز آصف صاحبہ, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جب دا گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور میں چارج لیا تو آپ کو, چونکہ یہ ایک ایمرجنگ یونیورسٹی ہے, اس کے علاوہ ظاہر ہے نئی یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, تو آپ کو کیا فیل ہوا بطور لیڈر, آپ کے کس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ سپارک ہے؟ ابھی ڈپارٹمنٹس اسٹیج پر ہیں, جیسے ہائرنگ ہو رہی ہیں, سپارک تو سب میں ہے بیکاز میرے پاس ینگ فیکلٹی ہے. جو یونیورسٹی نے ہائر کی ہوئی ہے میجورٹی ینگ فیکلٹی ہے, کیونکہ خواتین کے لیے ایسوسیٹ پروفیسر یا پروفیسر کی اسٹیج پہ دوسری جگہ پہ جانا بہت مشکل ہے, اور ہم لوگوں نے یہ, میں نے بھی اس میں رکھی ہے ریکوائرمنٹ کہ ایٹ لیسٹ ایسوسیٹ اور فل پروفیسر کے لیے ہم صرف خواتین کو ہائر کر, مطلب اس کے لیے ٹھیک ہے میلز بٹ لیکچرر, اور اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے صرف فیمیلز ہوں گی, کیونکہ ایزی ہے وہ ہم فریش لے لیتے ہیں نا. تو اس میں یہ ہے کہ اسپارک ہے, اپرچونٹی دینے کی بات ہے, فیسلٹیز دینے کی بات ہے. یونیورسٹی 2012 میں بنی اور HEC سے ہمیں جو ڈیولپمنٹ کے لیے گرانٹ اب تک ملی تھی وہ صرف 94 ملین تھی, جس سے لیبس کنسٹرکٹ ہوئی. تو الحمدللہ میں نے ایک پروجیکٹ بھیجا تو 3rd منتھ میں, اور ہمیں پچھلے مہینے 732 ملین HEC کی طرف سے ایلوکیٹ ہوئے ہیں پروجیکٹ کے. تو اس میں یہ ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ فیسلٹیز کو بہت بہتر بنائیں گے, اور تاکہ اور نئے ڈپارٹمنٹس لائک میڈیا اسٹڈیز ہے اور فردر آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس حوالے سے ہم کام کریں گے. بیکاز میڈیا اسٹڈیز ہے یا اس طرح کی ہے تو لڑکیوں کے لیے فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, وہی بات جیسے آپ نے ٹیلی میڈیسن کی بات کی, گرلس کے لیے ٹائم کی بھی فلیکسیبلٹی ہے, اسپیس کی بھی فلیکسیبلٹی ہے کہ گھر بیٹھ کر تو وہ بلاگز لکھ سکتی ہے. میڈیا اسٹڈیز میں دے کین بی ویری سکسیسفل. تو ہم لوگ اس طرح کے فیسیلیٹیٹ میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, جو ہماری سوشل ریالٹیز کو سامنے رکھ کر یہ کہنا کہ بھئی ایک سبجیکٹ میں مگر لڑکیوں کے لیے کتنی جاب اپرچونٹیز ہے, جاب اپرچونٹیز کے علاوہ کیا ہماری سوشل ریالٹی ان کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ جا کر مطلب کام کریں, کنسٹرینٹس جو سارے ہیں اس میں رہتے ہوئے. تو ایمرجنگ ہے, انشاءاللہ سارے ڈپارٹمنٹس ول ریئلی پرفارم ویل. ڈاکٹر صاحبہ جو بات سامنے آئی کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس کی تو بمشکل 8 سال عمر بنتی ہے, چند قدموں پہ آپ کے پڑوس میں ایک بہت بڑی پاکستان کی یونیورسٹی ہے, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, جس کی 40-45 سال عمر بنتی ہے, بلکہ وہ اب میچور عمر میں داخل ہو چکی ہے, وہ لڑکپن بانگپن سے آگے جا چکی ہے. آپ نے اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے کبھی سوچا کہ آپ ان کے ساتھ ایک سویٹ سا کسی سبجیکٹ میں یا کسی چیز میں کنسورشیم بنائیں اور آپ ایک امبریلا کے نیچے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیچر شیئر کریں, اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹ تو اپنے اپنے ہوں گے, پھر آپ نے کبھی اس پہ کبھی سوچا ہو, کبھی میٹنگ کی ہو, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی, ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب از اے ویری کائنڈلی اینڈ جنرسلی انہوں نے اپنی سپورٹ کی بھی آفر کی, اور بالکل ہماری یونیورسٹی, ہماری بہت سے جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ وہاں سے ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ بھی بہت سی وہاں کی گریجویٹ ہیں تو ادھر کی ہمیں سپورٹ حاصل رہتی ہے. ظاہر ہے جو ایکسپیرئنس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, ایکسپیرئنس وہاں پہ فیکلٹی ہے, ٹریڈیشنز ہیں یونیورسٹی کی, ہم لوگ بالکل ان سے مطلب فائدہ اٹھاتے ہیں ادھر کی کوئی بھی کسی بھی چیز میں. آئی انکریج دم بائی فیکلٹی کہ آپ لوگ ادھر ریسرچ یا کولیبوریشن کے لیے بالکل, کیونکہ ان سے سیکھنا ہے ان کے ایکسپیرئنس سے,
اور اپنی انوویشن بھی اس میں شامل کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ صرف سیکھنے نہیں سکھانے کی پوزیشن میں بھی ہیں, آپ کا سٹاف بھی سکھانے کی پوزیشن میں ہے, تو وہ جو میوچول بینیفیشیئر ریلیشن شپ ہے ایک ایکول لیول پہ, اس پہ آپ لوگوں کو میرے خیال میں جانا چاہیے. میرا آپ سے ایک ننھا سا ایک آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن ہے, آپ کے خیال میں یہ جو یونیورسٹیاں بن رہی ہیں مشروم کی طرح, یونیورسٹیاں زیادہ ہونی چاہیے, کنسورشیم زیادہ ہونی چاہیے, یا سینٹرز آف ایکسیلنس زیادہ ہونے چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یونیورسٹیز میں اس میں یہ ہوں, اگر آپ یونیورسٹی بناتے ہیں تو اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہونے چاہیے. صرف بورڈ لگا دینے سے یونیورسٹی نہیں بن جائے گی. یونیورسٹی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, اور ڈگری جو ہے وہ آپ کی سرٹیفائی کرتی ہے کہ آپ کے پاس یہ ساری اسکلز ہیں. اگر ہم یہ ساری اسٹوڈنٹس کو نہیں دیتے تو اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. صحیح. یونیورسٹیز آپ انہیں اسٹرانگ کریں, کنسورشیم ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ جو افیلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ یونیورسٹیز کا لنک اسٹرانگ کریں, اور انڈسٹری کے ساتھ لنک اسٹرانگ کریں, انٹرپرینیورشپ کی طرف جائیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ دونوں کام مشکل ہیں. انٹرپرینیورشپ ہمارے کلچر میں اور انڈسٹریل لنک ہمارے کلچر میں ویمن یونیورسٹیز کے لیے مشکل ہے. تو مجھے جو لگتا ہے, پتہ نہیں میں درست ہوں یا میں غلط ہوں, مجھے جو لگتا ہے ہمیں پھر جو سچویشن ہے, جو چیلنجز ہیں, اس میں جو بڑی یونیورسٹیز ہیں انہیں ویمن یونیورسٹیز کو اور ویمن یونیورسٹیز کو ان بڑی یونیورسٹیز کو ساتھ لے کر کے چلنا ہوگا, تو ہم میں بیلنس آ جاتا ہے. دوسری, میں تو جو بڑی یونیورسٹیز ہیں مثلا جن کی عمر 40-45 سال ہو گئی ہے, میں کہتا ہوں کہ ان کو اپنے ایکڈیمک ماڈل سے فائنینشیل ماڈل بنانا چاہیے, اور بالخصوص یہ جو بی ایس پروگرام ہے یہ تو پیسہ بنانے کی مشینیں ہیں یونیورسٹیز کے لیے, اس میں وہ بھاری فیسیں لیتے ہیں. گو کہ پی ایچ ڈی میں انویسٹمنٹ زیادہ ہے, ایم فل میں انویسٹمنٹ زیادہ ہے, لیکن بی ایس کا بچہ آپ کے پاس 4 سال کے لیے آتا ہے. لیکن یہ بڑی یونیورسٹیز کے فائدے, ان کے پاس افیلیٹڈ ادارے زیادہ ہیں, ان کا ایگزامینیشن سسٹم بڑا مال و زر کماتا ہے. لیکن یہ جو ویمن یونیورسٹی کوئی پرانی سے پرانی ہے تو وہ 2003 میں آئی ہے, 2002 میں آئی ہے, 2010 میں آئی ہے, 2012 میں آئی ہے. تو ان یونیورسٹیز میں ہمیں پہلے اپنا ایکڈیمک جو ماڈل ہے اس کی بجائے فائنینشیل ماڈل کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا. آپ کو انہیں فائنینس شروع میں ویمن یونیورسٹی کو دینے پڑیں گے, یہ کبھی بھی ان کی کنورژن فرام دا ایکڈیمک ماڈل ٹو فائنینشیل نہیں ہوگی, ان کا پہلے فائنینشیل مضبوط کرنا پڑے گا. ڈو یو ایگری؟ سر آئی ڈو, مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویمن یونیورسٹیز میں بیکاز ینگ بلڈ ہے, ادھر فیکلٹی بہت انتھوزیاسٹک ہے, ادھر ہمارے پاس بہت ٹیلنٹڈ فیکلٹی ہے. اور جہاں تک فائنینشیل کی بات ہے, جو ہماری اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں وہ صرف وہ سوشل ریسپانسبلٹی بھی ہے ان کی. اب سپوز اب ہمارے پاس 1900 انٹرمیڈیٹ کی اسٹوڈنٹس ہیں, اب ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ ہم نے انٹرمیڈیٹ کلاسز نہیں لینی, مگر وہ 1900 بچہ جس میں سے ہاف سال کی صرف 2000 فی بھی ان کے لیے پے کرنی مشکل وہ تو مفت ہے. وہ تو یہاں ایک سوال لے لیجئے پھر اپنی بات جاری رکھیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں گلوبلی, یہ سمجھتا ہوں اور گلوبلی یہ دیکھتا ہوں کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا جو فرض ہے وہ پرائمری ایجوکیشن مفت دینا ہے, یا کسی حد تک سیکنڈری میں اپنے اس کی جو ہے فیسیلٹی ہوتی ہے. while on the other hand in tertiary education which is higher education, اس میں یہ باؤنڈ نہیں ہوتی ہماری جو ریاست ہے کہ وہ اسے مفت پرووائڈ کرے, یہ امریکہ میں بھی نہیں ہے. تو آپ کی تو لوگوں کی بڑی قربانی ہے کہ آپ ایف اے ایف ایس سی کو انٹرمیڈیٹ کو بھی ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں, لیکن ان سے پیسہ تو کوئی نہیں آتا, وہ تو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں.
تو اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس 2 طرح کے ٹیچر ہو جاتے ہیں، بلکہ 3 طرح کے ہو جاتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کے ٹیچر ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے انڈر وہ بھی ٹیچر ہو جاتے ہیں جو ٹینیور ٹریک کے ہیں، پھر وہ بھی ہو جاتے ہیں جو یونیورسٹی کے اپنے ریگولر سسٹم کے ہیں. تو سو ڈیو ٹو دیز 3 کائنڈز آف ٹیچرز یا پروفیسرز وٹ ایور، تو ان کے ساتھ چلنا لیڈرشپ کے لیے تھوڑا مشکل نہیں ہوتا؟ ہر ایک کی سائیکی الگ، ہر ایک کا برین کا لیول الگ، ہر ایک کا ٹیچنگ سٹائل الگ. ایک ایم فل کو پی ایچ ڈی کو ڈیل کر رہا ہے پروفیسر، اس کے ساتھ میٹنگ ختم ہوئی، اگلا صرف فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو ڈیل کرتا ہے، تو اس کا ایک اپنا لیول ہے. تو ان دس کنڈیشن آپ اس کو کیسے پھر ایڈجسٹ کرتے ہیں یا کیسے اس کو لیڈ کرتے ہیں؟ نہیں صاحب، پتہ نہیں مجھے کوئی ایسا مشکل نہیں لگا. لیکن میں ٹیچر سے میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ کی کریٹیوٹی ہو، کمٹمنٹ ہو اور انوویشن بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے موجود، جو وی او اٹ ٹو آور اسٹوڈنٹس. اور ہم لوگوں کو اس طرح بھی فائدہ ہے کہ ہمارے نمبر آف اسٹوڈنٹس ہم نے یونیورسٹی میں 50 رکھے ہیں، تو ہماری ٹیچرز کی زیادہ توجہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اور وہ زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں. پرسنلی مجھے مشکل نہیں لگتا، بیکاز اسٹوڈنٹس کو ہم لوگوں نے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ اسٹوڈنٹس کانفیڈنٹ ہوں، فوکسڈ ہوں، assertive ہوں وداؤٹ بینگ اگریسو. یہ ساری ہم نے لائف سکلز ان میں ڈیولپ کرنی ہے. آئی آفن ٹیل مائی ٹیچرز، چاہے وہ ٹینیور ٹریک کے ہوں، چاہے ایچ ڈی کے ہوں، چاہے یونیورسٹی کے ہوں، دے آر آل فیکلٹی ممبرز، اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو اپنا 100% دینا ہے. اینڈ آئی ٹیل دیم کہ آپ نے اسٹوڈنٹ سے باتیں بھی کرنی ہے، صرف پڑھانا نہیں ہے. وہ جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے نا، ہم نے کیا صرف اسکول تک چھوڑ دیا؟ یونیورسٹی میں دے لک اپ ٹو یو. وہ اسٹوڈنٹس مطلب آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں. یہ والی اسکلس تو سب میں کامن ہے نا. مطلب ٹیچنگ اسٹائل ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، بٹ یہ اسکلس تو سب ٹیچرس نے دینی ہے اسٹوڈنٹس کو. واٹ ایور میڈم، مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹیچرز کو اپنے اندر یہ بات اچھی طرح ایبزارب نہیں بلکہ ایسیمیلیٹ کر لینی چاہیے کہ وہ گلوبل پلیئر ہے. یونیورسٹی ایک گلوبل پلیئر ہے اور ٹیچر کو خود بھی پڑھنا ہے، ٹیچر کو اپنی سکلز بھی بڑھانی ہے. چاہے اس کی ریٹائرمنٹ میں 10 دن رہ گئے ہیں، اگر سکل نہیں ہے تو آج کے دور میں 21 سینچری میں وہ ٹیچر نہیں ہے. وہ اپنے 21ویں 22ویں گریڈ پہ نہ اترائے. وہ اس ٹیچر کو فخر کرنے کا اس کا حق ہے جو ہردل عزیز ٹیچر ہے. میں کہتا ہوں جس نے پی ایچ ڈی کیا یا 3 پوسٹ ڈاک کیے ہیں، اگر وہ ہردل عزیز ٹیچر نہیں ہے، اس کی 3.5 لاکھ پے بھی ہے اور اس کا 22واں گریڈ بھی ہے، تو وہ ہیرو نہیں ہے. ٹیچر تو ٹیچنگ تو عشق ہے اور اس میں ہیرو ہونا چاہیے. آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ نہیں بالکل، میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں کہ ٹیچرز کو زیادہ انٹرپرینیوریل سکلز انہیں آنی چاہیے. کولیبریٹو جیسے بات کی میں نے، کریٹو، انوویٹو، انہیں گراسپ ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو انہوں نے پرابلم سالونگ سکھانی ہے، ڈیسیژن میکنگ سکھانی ہے، مینٹورنگ ان کی کرنی ہے، لائف لانگ لرننگ وہ اسکل سکھانی ہے کہ جو، اور صرف کتاب کے پیج نمبر بتا کے اور لیسن کی میننگ بتا کر نہیں کام چلے گا. ٹیچرز کو بالکل اپنی نالج اپ ٹو ڈیٹ کرنی ہے، اینڈ دے ریسپونڈ ایز ویل، دے ریسپونڈ ویری ویل. اب دیکھیں یہ آن لائن ٹیچنگ ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایچ ڈی کے ہمارے ٹیچرز بھی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹی کے سیمسٹرز میں، تو وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. ساری چیزیں اگر کسی کو سکلز نہیں آتی وہ ساری سکلز سیکھ رہے ہیں. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا یہ ڈفرنٹ 5th جنریشن وارفیئر کی، تو اس میں ہم ساروں کو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سرحدوں اور آرمی تک وہ جنگ نہیں رہی. ہمیں اسٹوڈنٹس کو کریٹیکل تھنکنگ بھی سکھانی ہے. جب تک میں نے نہیں پڑھا ہوگا، جب تک میری اپنی کریٹیکل سکلز نہیں ڈیولپ ہوئی ہوں گی، میں اسٹوڈنٹس کو نہیں بتا سکتی کہ دیکھیں یو مسٹ انفارمیشن اور پروپیگنڈا میں آپ فرق دیکھو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ڈسکورس جو مختلف قسم کے ہیں، آپ اس کا ریڈنگ بٹوین دا لائنز کی جب ہم بات کرتے تھے،
تو وہ ٹیچرز نے ہی اسٹوڈنٹس کو سکھانی ہے. بالکل. اور اسٹوڈنٹس کو بعد میں انڈیپینڈنٹ کرنا ہے تاکہ وہ بیسیکلی میرا یہ بلیف ہے اور میرا فیتھ ہے کہ اگر ہمیں اسٹوڈنٹس ہمیں جو چاہیے نا میڈ ان پاکستان اور میڈ فار پاکستان ہمیں اسٹوڈنٹس چاہیے. آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز سے, اپنے ملک کے ساتھ تو آپ پیٹریوٹ. ڈاکٹر صاحبہ میں اگر ایک بات کہوں, میں آئی ایم سوری فار انٹرپشن, میں اگر ایک بات کہوں, یونیورسٹیوں کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا گورنمنٹ سے. یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ان بائسڈ ہوتی ہیں. گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ان میں تو آپس میں سیاسی اٹ کھڑکے بھی ہوتے ہیں. یونیورسٹیوں کو تو گورنمنٹ کا آرگن بننا ہے, انہیں پرپوزل دینے ہیں کہ بھئی آج کل ٹڈی دال آئی ہے, کیسے بچنا ہے. میڈیکل یونیورسٹیز کو چاہیے کہ بھئی اب یہ دیکھیں کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں کمیونٹی میڈیسن اور پبلک ہیلتھ سروسز جو ہیں اس میں اپنی لیڈرشپ بڑھانی چاہیے. پھر ڈاکٹر صاحبہ میں کہا کرتا ہوں, میں نہیں کہا کرتا, تاریخ کہتی ہے اور ایکسپیرینس کہتا ہے کہ یونیورسٹی وہ نہیں ہوتی جو ڈگری کا پرزہ دے کے کہتی ہے اسٹوڈنٹ کو گڈ بائی. نہیں, یونیورسٹیاں جو ہیں یہ وہ انڈسٹری ہے جو لیڈرشپ مینوفیکچر کرتی ہے. اور پھر لیڈرشپ میں فیمیل لیڈرشپ ہمیں چاہیے. ہمیں بے نظیر بھٹو اور چاہیے, ہمیں فاطمہ جناح اور چاہیے, ہمیں ڈاکٹر سائقہ اور چاہیے, ہمیں اسی طرح ڈاکٹر عظمیٰ قریشی اور چاہیے. آپ لوگوں نے لیڈرشپ دے کے بھیجنی ہے. لیکن آئی ایم سوری, ٹیچر خواب بہت دیکھتے ہیں, میل ہوں یا فیمیل ہو. خواب دیکھنا برائی نہیں, آنکھوں میں دیپ جلتے رہنے چاہیے امید کے. خواب دیکھیں تو پھر ان کی تعبیر بھی سوچیں. ہم کس طرح کریں, ہم کیوں گورنمنٹ پہ چھوڑیں, ہم یونیورسٹیاں کس طرح کریں کہ اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کروائیں. ہمارے ٹیچرز کی, آئی ایم سوری میڈم, آئی ایم ویری سوری, ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہے, وہ ٹیچر ضرور ہے. تو آپ نے کوئی اسپیسیفک ایسا اڈاپٹ کیا ہو میتھڈ کہ جس میں آپ محسوس یا غیر محسوس انداز میں اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کرتے ہو؟ میں ٹیچرز سے معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں, تو ٹریننگ اگر سی ایس پی آفیسر کو چاہیے, پائلٹ کو چاہیے, میں تو کہا کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کو بھی ٹریننگ چاہیے. اسے بھی 2-4 وزارتیں پہلے ان سے سیکھا ہوگا تو وہ اچھا وزیر اعظم ہوگا. تو آپ کیا کہتے ہیں ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے؟ سارا کچھ ایچ ای سی پہ نہیں ڈالنا, میں آج کل ایچ ای سی کو سویا ہوا محل کہتا ہوں. پلیز, یونیورسٹی خود ایچ ای سی ہے. یونیورسٹی ان ہاؤس ٹریننگ از ریئلی امپورٹنٹ. دیکھیں ہم لوگ ڈاکٹریٹ ہم لیب سے اسٹوڈنٹس کو لے آتے ہیں اور وہ اسسٹنٹ پروفیسرز ہوتے ہیں. جی, اچھی بات ہے, انہوں نے محنت کی ہے, لائف میں ہائیسٹ ڈگری لی ہے, ضرور اسسٹنٹ پروفیسر کے مقام پہ فائز ہو, مگر ایک دن کی کلاس روم ٹیچنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ وائٹ بورڈ جب اس کی طرف اسٹوڈنٹ کی طرف بیک کر کے آپ ادھر لکھ رہے ہو اور اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہو, یہ مطلب ٹیچنگ سکلز میں یہ چیز نہیں اچھی, مطلب یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ٹیچنگ سکلز ہیں, اس کے بعد لیڈرشپ سکلز ہیں, یہ ساری چیزیں ان ہاؤس ٹریننگ. میری یونیورسٹی جو بھی نئی ہائرنگ ہوتی ہے ان سب کی ٹریننگ ہوتی ہے, ٹریجرر, اس کے بعد باقی لوگ ٹیچنگ سکلز کے لیے کامن ٹریننگز ہوتی ہیں. ایچ ای سی یا اٹس اے مسٹ, بہت ضروری ہے. وداؤٹ ٹریننگ ہم ٹیچر کو کلاس روم میں بھیج دیتے ہیں. ایٹ ٹائمز وہ یہ ہوتا ہے فیس بک میں اسٹوڈنٹس کو ایڈ کر لیا, حالانکہ یہ ایتھکس کے اگینسٹ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو اپنے فیس بک میں ایڈ کریں. وہ تو مجبور ہوں گے نا آپ کی تعریف کرنے کے لیے, اگینسٹ ایتھکس, مگر انہیں نہیں اندازہ. تو ٹریننگ از اے مسٹ, اور میری یونیورسٹی میں یہ سسٹم ہے کہ بھی ہم ان ہاؤس ٹریننگ, اور میں نے اب انگلش لینگویج ٹریننگ بھی وہ پلان فارمولیٹ کیا تھا. پھر اب یہ بیچ میں یہ آ گیا سلسلہ سارا لاک ڈاؤن کا, مگر میں نے یہی سمر میں یہی سوچا تھا کہ انٹینسو انگلش لینگویج کی ٹریننگ, تاکہ ان کی ریڈنگ سکلز فردر بہتر ہوں, کریٹیکل سکلز. دیکھیں اگر ٹیچر ٹرینڈ ہوگا نا, اور ٹیچر ٹریننگ میں ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ ہے, کلاس روم میں کیسا بیہیویئر ہے, کلاس روم مینجمنٹ ہے. یہی چیزیں ایکسٹریمزم ختم کرتی ہیں, یہی چیزیں انٹالرنس ختم کرتی ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹس کو اچھا ماڈل دیں گے تو وہ ویسے ہی جا کر باہر سوسائٹی میں پرفارم کریں گے.
ڈاکٹر صاحب all for training of teachers. ڈاکٹر صاحب ماضی میں یہ تھا کہ جب سنڈیکیٹ ہوتا، جب میں سنڈیکیٹ کا کوشچن کرتا ہوں تو ایک دفعہ وائس چانسلر حضرات کہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے. تو خیر جب سنڈیکیٹ ہم دیکھتے تھے 2003 یا 2002 والی یونیورسٹیز میں، اس سے پہلے تو چیئر کرتے ہیں وائس چانسلر. آبویسلی وائس چانسلر ایکسیلنسی ہے، اسے ہی کرنا چاہیے، لیکن اب پرو چانسلر کرتے ہیں 2009-2010 کے بعد کی جو یونیورسٹیز ہیں. میں اپنا بتاتا ہوں، میں آپ سے رائے نہیں لوں گا. آئی ڈونٹ لائک اٹ. جو سنڈیکیٹ ہے اسے پرو چانسلر کو نہیں، وائس چانسلر کو ہی جو ہے وہ چیئر کرنا چاہیے. ہاں وہ کبھی کبھی ذائقے کے طور پہ آ جایا کریں پرو چانسلر صاحب جو کہ منسٹر ہوتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے صوبائی. تو آپ کو کیا کمفرٹیبل لگتا ہے کہ پرو چانسلر ہو، آپ بھی بیٹھے ہوں اور وہ سنڈیکیٹ کو چیئر کر رہے ہوں؟ واٹ ڈو یو سے؟ کمفرٹیبل سے زیادہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ٹائم دیں، اس میں سنڈیکیٹ کی فریکوینسی میں بہت پرابلمز آتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے، پھر سم ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ پرو چانسلر صاحب کہتے ہیں آ جائیے تشریف لے آئیے سیکرٹیریٹ میں ہی. اب کسی یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ، وہ یونیورسٹی ابھی بگننگ میں ہو، وہ میچور ہو، وہ اممیچور ہو، اس کا اگر سنڈیکیٹ سیکرٹیریٹ میں ہو تو میرے تو سینے میں گولی لگنے کے مترادف ہے. چلیں چھوڑتے ہیں ہم اس بات کو. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ ٹیچر کی بات کر رہی تھی، میری ایک بڑی قابل احترام عزیزہ ہیں، وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے انگلش کی مظفر آباد میں. وہ اور ان کے میاں اکثر یہ بات کیا کرتے ہیں کہ ان کی لنگوسٹک ہے کہ میں اگر ایم فل کرتی یا میں پی ایچ ڈی کرتی یا میں کرنی ہو تو مجھے قریب سے قریب وہ آپ کی پرانی یونیورسٹی پڑتی ہے BZU، یا پھر ان کی اپنی آزاد کشمیر یونیورسٹی ہے. آزاد کشمیر میں فرض کریں وہ کرنا نہیں چاہتے، BZU دور ہو، تو یہ کیا وہ ٹھیک بات کرتے ہیں جس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی؟ پلیز مجھے سمجھا دیں گے یہ بات؟ نہیں، بہت سی یونیورسٹیز اب ایم فل لنگوسٹکس میں بھی آفر کرتی ہیں، لٹریچر میں بھی آفر کرتی ہیں، دونوں میں آفر کر رہی ہیں. تھوڑا سا ان کا اگر بتا دیں میرے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ مدد مل جائے گی. ویمن یونیورسٹی آفر کرتی ہے، فیصل آباد گورنمنٹ کالج. فاطمہ جناب ویمن یونیورسٹی، آپ راولپنڈی کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی. اچھا. اس کے بعد گورنمنٹ کالج فیصل آباد یونیورسٹی آفر کرتی ہے لنگوسٹکس میں بھی اور لٹریچر میں بھی. ان کے دونوں لنگوسٹکس کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، لٹریچر کا علیحدہ ہے. تو اور بعض یونیورسٹیز صرف لنگوسٹکس میں کرتی ہیں، اور لاہور کی بعض یونیورسٹیز صرف لٹریچر میں کرتی ہیں. تو بہت سی یونیورسٹیز کی اگر ویب سائٹس پہ دیکھیں تو ایم فل فرق اسپیشلائزیشن کا آفر ہو رہا ہے. غالباً ڈاکٹر صاحب پنجاب یونیورسٹی صرف لٹریچر میں کرتی ہے؟ جی میرا خیال ہے ایسا ہی ہے. اچھا، یہ یہاں صرف اسی میں کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب BZU میں کمبائنڈ ہے. اچھا، اس میں اسٹوڈنٹ کو اکٹھے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یا سیکشن الگ ہے، کلاسز الگ ہیں، ڈپارٹمنٹ الگ؟ نہیں، ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہے. کورسز وہی بات کی، کور کورسز فرسٹ سیمسٹر میں اور سیکنڈ میں پھر اسپیشلائزڈ، وہ اس میں پھر آپشنز دے دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، میں یہ کوشچن شاید آپ سے پہلی دفعہ کرنے جا رہا ہوں. ابھی تک میں نے جو جتنے وائس چانسلرز کے انٹرویو کیے ہیں پہلے نہیں کیا، یا اگر کیا ہے تو ایک آدھ سے کیا ہوگا. آپ 20 سال کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ پوسٹ کووڈ کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں، یہ میرا سوال اس کے بعد ہوگا، لیکن آپ 20 سال کے بعد کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گلوبل ٹرینڈ کیا ہوگا؟ واٹس ہاٹ، واٹس ناٹ، واٹس آؤٹ؟ دیکھیں، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیک سیوی ہیں اس وقت، اور اگر ٹیچرز نے خود کو ٹیک سیوی نہیں کیا تو اسٹوڈنٹس کو مطلب ٹیچرز کو بھی پرابلم آئے گی. اور یہ ہے کہ لٹریسی اس وقت جو ہے اٹ از بیونڈ ریڈنگ، رائٹنگ یا بیسک میتھس کے. بیسیکلی لائف لانگ لرننگ سکھانی ہے، پرابلم سالونگ سکھانی ہے، ڈیسیژن میکنگ سکھانی ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں. اور اس کے بعد اب آن لائن کلاسز میں بھی اندازہ ہوا ہمیں کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو ہم نے 2 طریقے سے دیا نا، کورس بنڈل جب اپلوڈ کیے کہ ان دیئر اون ٹائم
وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکچرز اور کلاسز بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اب ہمیں چینجز لانی ہوں گی اگر ہم 20 سال بعد اسٹوڈنٹس کو. اور ایک اور چیز وہی بات کہ جیسے اپرچونیٹیز ان ایڈورسٹی جس طرح ہوتی ہے کہ ہمیں ریئلائزیشن ہے, پیپل ہیو اسٹارٹیڈ کوشچننگ دا رول آف یونیورسٹیز کہ یونیورسٹیز سوسائٹی کو کیا فائدہ دے رہی ہیں, کیا یونیورسٹیز ایسی پروڈکٹس بنا رہی ہیں یا اس طرح کی تھنکنگ اسٹوڈنٹس میں انکلکیٹ کر رہی ہیں جس سے ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے. تو جب رول کوشچن, اور یونیورسٹیز بھی اب اسی طرف جا رہی ہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچانا ہے اپنی سوسائٹی کو, اپنے ملک کو. اور اگر ہمیں یہ کرنا ہے تو ہمیں ٹیچرز کو بھی اپنے ٹیچنگ سٹائلز اپنا تبدیل کرنے ہوں گے, ہمیں کریکولم کو بھی تھوڑی نہیں کافی چینجز کرنی ہوں گی, ٹیچنگ لرننگ سٹائلز بھی بدلنے ہوں گے. اس کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مطلب اسٹوڈنٹس اس طرح کے ہوں گے کہ جو اس ورلڈ میں بہتر پرفارم کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے بات کی, میں آپ کی لیڈرشپ ہی کی نظر یہ کوشچن کرتا ہوں. آپ بہاولپور میں بیٹھ کے ایک یہ جو بالکل ینگ یونیورسٹی ہے اس میں بیٹھ کر کے اپنی یونیورسٹی کو کمیونٹی سینٹر کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ بیسک ہیلتھ سائنسز شروع کر سکتے ہیں؟ کیا آپ الائیڈ ہیلتھ سائنسز شروع کر سکتے ہیں جس میں آپ فزیو تھراپسٹ بنائیں فیمیل کو, کیونکہ یہ جنرل یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے, آپ انہیں لیب ٹیکنالوجسٹ بنائیں, ایکس رے ٹیکنالوجسٹ بنائیں, آپ فزیو تھراپی ٹیکنالوجسٹ بنائیں یا فزیو تھراپسٹ بنائیں, یا آپ ان کو بے شمار چیزیں, اب ہارٹ پرفیوژنز اس حوالے سے فیمیل کے لیے ٹیکنالوجی, یہ جو 4 سال کا پروگرام ہے, کیونکہ آپ کے پاس نرسری ہے ایف ایس سی کی, آپ کے پاس ایف ایس سی پری میڈیکل ہے, تو مجھے نہیں معلوم کیا آپ کے پاس یہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہے یا آپ شروع کرنے کے موڈ میں ہیں. اور یہ ایک ذریعہ ہے کمیونٹی سینٹر بنانے کا شہر کے لیے. اور باقی میں یہ ایک عرض کیا کرتا ہوں, میں آپ کی وساطت سے اپیل کرتا ہوں بہاولپور کے ضلعی انتظامیہ کو, وہاں کی سول سوسائٹی کو کہ اور وہاں کے سیاستدان کو کہ آج راہ کرم وہ یونیورسٹیوں کو بھی اپنا ایجوکیشنل قبلہ و کعبہ سمجھے. ان کی بیٹیاں, اور بالخصوص فیمیل یونیورسٹی سے ان کی بیٹیاں, ان کی بہنیں جب لیڈرشپ لے کر کے جائیں گی وہ اچھے گھر اور گھرانے بنائیں گی. تو میرے کوشچن کی طرف آ جائیے کہ آپ کس طرح کمیونٹی سینٹر بنا سکتی ہیں؟ بالکل میں ایگری کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو ہمیں ڈگری دے کر نہیں بھیجنا ہے, ہمیں یوزفل سٹیزنز بنانا ہے اور انہیں اس قابل بھی کرنا ہے کہ لائف لانگ لرننگ بھی ہو اور ایسی ٹیکنیکل سکلز ہوں کہ جن کی ریئل ورلڈ اپلیکیشن بھی ہو. اب میں اس میں ایکسپلور میں یہی پاسبلٹیز کر رہی تھی کہ ایک تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمیونٹی ہیلتھ کی, اس میں کنسٹرینٹس ہیں, اس کے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیا کوئی میڈیکل یونیورسٹی ہی آفر کر سکتی ہے یا جنرل یونیورسٹی بھی آفر کر سکتی ہے. ہم لوگوں کو یہ چیز دیکھنی ہے. یہ دیکھیں, یہ جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جی سی یو ایف میں بھی ہیں, یہ سرگودا یونیورسٹی میں بھی ہیں, یعنی ان کے میڈیکل کالج کی نہیں میں بات کر رہا. اور یہ آپ دیکھیے فارم ڈی تو آلریڈی سب جگہ پہ موجود ہے جنرل یونیورسٹیز میں, اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز پنجاب یونیورسٹی بھی کر رہا ہے, اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز اے جے کے یونیورسٹی بھی کر رہا ہے. الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں آپ کا ایکٹ آپ کو نہیں روکتا, صرف آپ کے پاس ایفرٹس ہونی چاہیے. مسئلہ وہی جیسے وہی آپ نے شروع میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یونیورسٹیز, اب ہماری جب یونیورسٹی کالج کو اپ گریڈ کیا یونیورسٹی میں تو 125 ایکرز دی لینڈ کے وہاں پہ آپ نیا کیمپس بھی بنا لیں گے. اب تک وہ لیٹیگیشن میں, اور ہمیں کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے کہ جو ہم لوگ فردر ایکسپینڈ کر سکیں. اب یہ تو دیکھیں, یہ اگر آپ کا کوئی سیاستدان یہ بات سن رہا ہے
کہ ان کی بیٹیوں کی یونیورسٹی کو، ان کی بہنوں کی یونیورسٹی کو ریاست کی طرف سے دی گئی لینڈ میں کوئی مداخلت کر رہا ہے یا کوئی سست روی کا شکار ہے یا کہیں تساہل پسندی ہے، اور وہ تساہل پسندی یونیورسٹی کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو انہیں فخر کرنا چاہیے۔ اگر تساہل پسندی کسی انتظامیہ یا کسی اور کی طرف سے ہے تو اس پہ میں نہیں کہتا انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن انہیں اس پہ سوچنا ضرور چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے وہاں بہاولپور کے کسی منسٹر کو یا بہاولپور کے کسی ایم این اے ایم پی اے کو نیند آنی چاہیے اس وقت تک جب تک وہ یہ مسئلہ حل نہ کرے۔ میں یہ آواز اٹھاؤں گا، میں منسٹر صاحب کے پاؤں بھی پکڑوں گا کہ بھئی وہاں بیٹیوں کی یونیورسٹی کو یہ مسائل درپیش ہیں، آپ کے پاس آئیں تو آپ بھی کہیے گا۔ پہلی پریارٹی انہیں دینی چاہیے یہ ینگ یونیورسٹیز کو، کیونکہ یہ کوئی بڑے مسائل ڈاکٹر صاحبہ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے مجھے لگتا ہے یہاں یا کہیں اور ابھی آپ کے وائس چانسلرشپ کے ٹینیور کئی چلیں گے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو اس کے بعد آفر مل جاتی ہے کسی کو ایجوکیشن یونیورسٹی میں تو آپ جوائن کر لیں گے؟ سر ساری عمر کو ایجوکیشن یونیورسٹی میں ہی کام کیا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ماسٹری اور ہے، ٹیچنگ اور ہے، لیڈرشپ اور ہے، کمانڈنگ اور ہے۔ چلیے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو رجسٹرار ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے؟ جی ہم نے 2 دفعہ پوسٹ ایڈورٹائز کی، ہمیں ابھی تک کوئی بھی ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ان دونوں ایڈورٹائزمنٹس کے جواب میں نہیں ملا، تو ایک پروفیسر کو ہم نے چارج دیا ہوا ہے ٹیمپریریلی۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک عرض کروں گا، آپ میرے لیے نہایت قابل احترام ہیں، آپ میرے ہائر ایجوکیشن کے ماتھے کا جھومر ہے، میری بھی آپ لیڈر ہیں کیونکہ آپ ایک وائس چانسلر ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کے پاس پرماننٹ کنٹرولر نہیں ہے، پرماننٹ اپنا رجسٹرار نہیں ہے، اور پرماننٹ اپنا ٹریجرر نہیں ہے، تو پھر ایک سنگل پلر رہ جاتا ہے وی سی۔ ایک سنگل پلر پہ یونیورسٹی نہیں چل سکتی جب تک کہ یہ چاروں پلر مکمل نہ ہوں۔ اچھا ممکن سمجھے تو میری بات مائنڈ کیجئے گا، ممکن سمجھے تو نہ مائنڈ کیجئے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟